अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक गूगली डाली है और गूगली जो है वो उन्होंने एक एक ट्रिब्यूनल बनाने की, इंक्वायरी करने की जो है वो दरख्वास्त की है सीनियर प्यूने जज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही के अंदर, जिसके अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब होंगे। 2-1 से फ़ैसला आएगा, ज़्यादा इम्कान है इस बेंच की कंपोजिशन से तो यही लगता है। जस्टिस आमर फ़ारूक साहब जो हैं ये साकिब निसार की भतीजी के हस्बैंड हैं ना, तो इसलिए मैंने तो कहा कि 2-1 से फ़ैसला आएगा। कुछ भी हो जाए यार, खून फिर जोश ते मारदा है ना यार ठीक है। तो बहरहाल हुकूमत ने कहा है कि वो जो ऑडियो लीक हुई हैं जिसमें सास साहिबा कहती हैं ये कमबख्त माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते ना अब, ठीक है, वो जो कहती हैं ये, और जनाब अपना फवाद चौधरी साहब जो कहते हैं कि जज साहब जो हैं उनके घर के सामने ट्रक खड़ा कर दें, यानी कि 1 अरब रुपया उनको दिखा दें, दे दें, तो और फिर जज साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि आप मेरे घर तशरीफ़ ना लाएं, कोई बात नहीं, हो गया जो कुछ होना था, बस अब ठीक है। और मोहम्मद खान पट्टी जो है वो अपने फ़ोन से परवेज़ इलाही की बात करवा रहा है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के दौरान। ये वो तमाम ऑडियोज़ हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ जगहों पे आई हैं या लाई गई हैं या उनका इंकशाफ किया गया है। और ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं ये बनाने का काम जो है वो आपको पता है इस मुल्क के अंदर एक ही अदारा करता है, भाई डर लगता उन्होंने को। तो बहरहाल वो जो हैं, और अब तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जूम वाली जो लीक हुई है कन्वर्सेशन, जो उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने एक अमेरिकन कांग्रेस वुमेन मैगज़ीन के साथ जो उन्होंने जो है वो की है, वो लीक हो गई है। इससे तो पता चलता है कि अब जूम भी जो है वो महफूज नहीं रहा, काबिल एतमाद नहीं रहा। पहले तो व्हाट्सएप तो शक सी सानू कि व्हाट्सएप काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन अब तो लगता है कि वो भी काबिल एतमाद या वो नहीं रहा। इसलिए ये तमाम जो लीक्स आई हैं इनके ऊपर जस्टिस खोसा साहब जो हैं वो एक हुक्म दे गए हुए हैं। उस हुक्म का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो गंद डाला हुआ है अब तक ज़िंदगी में और अब जो सियासत में डाल रहे हैं गंद, उसके बहुत सारे समई और बसरी फीते मौजूद हैं, समई और बसरी फीते मौजूद हैं और इन फीतों ने कभी ना कभी बाहर आना है। तो चूँकि एक ज़ाती मुलाजम था, पाँव चाटने वाला था खोसा, उसने एक ऐसा ब्लैंकेट हुक्म फाइल कर दिया कि दुनिया की ये जो एविडेंस जो है, यानी आप अंदाज़ा फरमाएं वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें आप वर्चुअल बैठ के स्काइप के ज़रिए अदालत के अंदर आर्गूमेंट कर सकते हैं, अदालत जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर सकती है, इंसाफ बांटने का काम कर सकती है, लेकिन वो जो स्काइप है उसके ज़रिए रिकॉर्ड किया हुआ कोई क्लिप जो है वो अदालत में गवाही के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश नहीं हो सकता। खोसा के सिर के अंदर सुराख करके तो अकल डालनी चाहिए कि नामाकूल आदमी, ये जो तुम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के निज़ाम के तहत कराची से, लाहौर से मुख्तलिफ वकला के आर्गूमेंट लेते हो, मुल्ज़मों की पेशी होती है स्काइप के ज़रिए, तुमने ये हुक्म जारी किया हुआ है, बाकायदा एक सिस्टम बनाया है, मिलियंस ऑफ डॉलर उस पर खर्च किए हैं, लेकिन उसके अंदर उसी सिस्टम से, उसी तरीके से रिकॉर्ड किया गया एक बसरी फीता या एक क्लिप जो है वो गवाही के तौर पे पेश नहीं हो सकता। वो ऐसी घटिया किस्म की और घामड़ किस्म की, घटिया नहीं, घामड़ किस्म की और गूफ किस्म की जजमेंट लिख के दे गया है। मेरा दिल नहीं करता, आप फिर कहते हैं कि मैं किसी की जिस्मानी उसकी तरफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कहता है उसको बौजना कहने को। वो बौजना जो है ज़हनी तौर पे बौजना था, याद चलो, जिस्मानी को हम हिट नहीं करते, लेकिन ज़हनी तौर पे वो बौजना शख्स था, यानी उसकी मत घा चढ़न गई हुई थी यार, उसकी अकल घास चढ़ने गई हुई थी।
کہ جو سسٹم جس کے ذریعے آپ پورا اپنا اس سسٹم کو آپ یہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ وکلا بھاگے بھاگے فلائٹ کے اوپر کلائنٹ کے خرچے پہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور آگے جج صاحب جو ہیں وہ بیٹھ ہی رہے اور ایڈجرنمنٹ ہو گیا اور کلائنٹ کو جناب کراچی کا ٹکٹ ٹھک گیا اور ہوٹل کا سٹے بھی ٹھک گیا. ٹھیک ہے, اس سے بچنے کے لیے کلائنٹ صاحب اپنے دفتر میں بیٹھیں یا چلیں دفتر میں نہیں بیٹھنا تو وہ وہاں پہ سپریم کورٹ کی رجسٹری میں آ جائیں اور سپریم کورٹ ان کا اہتمام کر دے کہ ان کا لنک قائم ہو جائے پرنسپل سیٹ کے ساتھ جہاں پہ وہ بینچ بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آرگومنٹ کر لیں. یہ قبول ہے, یہ قانون کی نظر میں عین قبول ہے. لیکن اگر اسی سسٹم کے اوپر ریکارڈ کیا گیا کسی کا غلط کاری کا, زناکاری کا کوئی کلپ جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے تو کہا جائے کہ جناب نہیں یہ تو گواہی کے طور پہ پیش نہیں ہو سکتا. یہ وہ اتنا بڑا گند مچا کے گیا ہوا ہے کھوسا جو ہے, سعید کھوسا کیا نام تھا اس کا, ہاں, وہ مچا کے گیا ہوا ہے کہ اب اس کو انڈو کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. اسی لیے حکومت نے ایک 3 رکنی انکوائری ٹریبیونل بنانے کے لیے ریکویسٹ بھیجنا یا بنانا وہ حکومت کا آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے. پرانے زمانوں میں جب حکومتیں چیف جسٹس کا یا عدلیہ کا اہتمام کیا کرتی تھیں تو نارملی یہ ریکویسٹ جو تھی وہ چیف جسٹس کو جایا کرتی تھی کہ ہم یہ والا بینچ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ فلاں جج کو اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے کی اجازت دے دیں. تو چیف جسٹس صاحب وہ اجازت مرحمت فرما دیا کرتے تھے کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس سمعی اور بصری فیتوں کے اندر خود ایک عدد مجرم ہیں. اور جس طرح انہوں نے دفاع کیا ہے آ کے مظاہر علی اکبر نقوی کا, اپنی ساس کا, اور اپنی ساس کی خواہش کے عین مطابق نہ صرف کے فیصلے خود جاری کیے ہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی فیصلے ان کی ساس کی ٹیمپٹیشن, ان کی ساس کی خواہش کے مطابق فیصلے جاری کیے جائیں. چونکہ انہوں نے اس لیے وہ بن گئے ہیں پارٹی, وہ بن گئے ہیں فریق, اور جب وہ فریق بن گئے ہیں تو لہٰذا وہ اس انکوائری ٹریبیونل کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. حالانکہ اس کے اندر بیٹھنا جو تھا وہ تو اصولی طور پہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا, لیکن چونکہ وہ اس کیچڑ کے اندر گوڈے گوڈے کھب گئے ہیں, وہ اپنے تعصب کا اظہار کر چکے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مظاہر علی اکبر نقوی کو ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا کہ میں کرپشن کے ساتھ, میں بدعنوانی کے ساتھ, میں اخلاقی بدعنوانی کے ساتھ, میں مالی بدعنوانی کے ساتھ, میں پیشہ ورانہ بدعنوانی کے ساتھ میں کھڑا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیا کہ اب اگر یہ معاملہ ان کے پاس آئے گا تو وہ اسی طرح بدعنوانی کریں گے, پیشہ ورانہ بددیانتی کریں گے, کرپشن کریں گے اور برائی کا ساتھ دیں گے. یہ جب عمر عطاب بندیال صاحب نے اپنا یہ ذہن دے دیا تو حکومت نے ضروری خیال کیا کہ چونکہ یہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں تو لہٰذا ہمیں کسی اور جج سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ بھائین کھوسا صاحب بھی اپنا مائنڈ دے گئے ہیں, عمر عطاب بندیال صاحب نے بھی اپنا ذہن بتا دیا ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تہاڈا کی خیال ہے؟ حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پوچھ سکے. لیکن یہ جو 5 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کے, جن میں سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مائنس تھا کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے چونکہ گھٹیا الفاظ فرما دیے تھے اور ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر دی تھی اور ان کو مسترد کر دیا تھا. جب ہم نے تمہیں مسترد کیا, جب ریجیکٹ کر دیا تھا, تو اب اس عمران احمد خان نیازی دیوتا ہیں جناب عمر عطاب بندیال صاحب کے, جس بندے کو انہوں نے مسترد کیا اسے وہ شرف بازیابی کیسے بخش سکتے تھے؟ تو لہٰذا انہوں نے ان کو نکال کے باقی 5 کو اپنے دربار کے اندر شرف بازیابی بخشا اور ان کے ساتھ جو تھے وہ دل کے پھپھولے پھوڑے اور بتایا کہ قائم رہنا ہے. ہم نے سپتمبر سے پہلے الیکشن کروا کے 2/3 اکثریت سے عمران احمد خان نیازی کو واپس اقتدار میں لانا ہے. یار میں زبان دے بیٹھا ہوں, یار میرا مطلب ہے زبان دے بیٹھا ہے تو اب اس کی زبان کا پاس تو کرنا پڑے گا. تو 5 ججز کو بلا کے وہ ملے ہیں, مختلف قسم کی کہانیاں اندر سے نکل رہی ہیں, اور لاہور میں جو پھڑکا ہے نا
وہ کور کمانڈر صاحب جو پھڑکائے گئے ہیں نا، کیونکہ 2 اطلاعات ہیں لاہور کے سابق کور کمانڈر سجاد سلمان غنی صاحب ہیں، یا سجاد فیاض غنی ہیں، اس طرح کا نام ہے، جنجوا ہے میرا خیال، ٹھیک ہے، جاٹوں میں سے ہیں، ٹھیک، میں آگے اس کے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا۔ جٹا میں جو جتنے بھی جرنیل آئے نے نا، میرا مطلب ہے ان کا کوئی ماضی جو ہے وہ کوئی اتنا تابناک نہیں ہے۔ تو خیر وہ جو غنی صاحب جو ہیں ان کا 2 اطلاعات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور ان کو فارغ کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک ایسے صاحب نے کہا جو ان کے ابا جی کو اپنے انکل کہتے ہیں، مطلب رشتے میں بھی باقاعدہ، ہاں انکل۔ اب میں اگر آپ کو بتایا کہ بھتیجا ہے کہ بھانجا ہے تو پھر تو آپ نے پہنچ جانا اس بندے تک، تو یہ تو میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ کوئی یار ہے اپنا، برخوردار ہے اپنا۔ تو وہ جناب انہوں نے بتایا کہ جناب گیم از اوور، اور جو ہیں وہ مطلب کہ فنش گون، وہ جو جی ایچ کیو والی اسائنمنٹ بھی گون، ٹھیک ہے۔ تو لیکن دوسری اطلاع جو ہے، جو کہ ادر دین فیملی ذرائع مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو آپشن دیا گیا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، جس کو انہوں نے سینہ تان کے کہا ہے میں سینے پہ گولی کھا لوں گا، لیکن یوتھیوں کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھنے، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ میں سینے پہ گولی کھا لوں گا، میں ریزائن نہیں کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میرا خیال ہے یہ دوسری اطلاع جو ہے نا وہ بکواسیات لگتی ہے۔ پہلی اطلاع چونکہ فیملیز رائے سے آئی ہے تو اس لیے اس اطلاع کے اندر زیادہ وزن لگتا ہے۔ بہرحال عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کی وہ موٹر سائیکل گلی میں لے چلائی پھرتے نہیں منڈے ہے نا، وہ اپنا نام لکھ کے نا، مثلا لڑکے کا نام نا عامر ہے، ٹھیک، چلیں عمران ہی رکھ لیتے ہیں، لڑکے کا نام عمران ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے لکھوایا ہوگا موٹر سائیکل کے پڑے ہٹ نہیں عمران میرا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا چال نہیں عمران میرا۔ یہ فکرہ جو ہے نا اکثر یہ جو کن ٹوٹے حضرات جو ہوتے ہیں نا، کن ٹوٹے تو نہیں ہے، یہ میرا مطلب ہے یوتھیے، نومولود یوتھیے یا نابغہ روزگار یوتھیے جو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی موٹر سائیکل یا گاڑیوں کے پیچھے، بلکہ بعض کہتے ریڑیاں کے پیچھے بھی وہ لکھوایا ہوں ہٹ نہیں عمران امی میرا، ٹھیک ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ان کو سرکاری طور پہ جو ملی ہوئی گاڑی ہے اس کے پیچھے یہی لکھوا لینا، ایبسلیوٹلی ناٹ تو وہ نہیں لکھوا سکے لیکن یہ ضرور لکھوائیں گے چالوے امی میرا، ٹھیک ہے۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔